رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے خود اپنی بیماریوں کا علاج فرمایا یا دوسرے کسی شخص کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمایا اس سے اس کو نفع ہوا، ان تمام آزمودات طبی نسخوں اور حکیمانہ طریقوں کو طب نبوی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی کے تفعیل شفا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دعا بھی ساتھ ہی نازل فرمائی۔ انبیاء کرام کے پیروکار کا طریقہ علاج دوسرے تمام طریقوں سے زیادہ صحیح اور مفید اور زود اثر ہوتا ہے، اور خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کا طریقہ علاج ان انبیاء میں سب سے کامل، سب سے بہتر اور نفع بخش ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہی امت میں عقل و فطرت اور علم کے اعتبار سے صحیح تر اور بڑے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں کو قرب الہی بھی پورے طور پر حاصل ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جیسا کہ ان کا رسول بھی تمام انبیاء کرام میں سب سے برگزیدہ ہے، اور انبیاء کرام کو جو علم و حکمت کا بافر حصہ عطا کیا گیا اس کا مقابلہ کسی دوسرے سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ طب نبوی بہت سے بے شمار بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے دنیا انسانیت کی رہنما ہے، بڑی اہم اور خاص ہدایت ہے جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو صرف دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف دعا کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں طریقے حق و ثواب سے ہٹے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کی تعلیم سے دور ہیں، لہذا دوا اور دعا دونوں کا استعمال ایک ساتھ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں علاج ایک ساتھ کرنے کا حکم فرمایا، لہذا ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربے پر ہیں، اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق اعتقاد یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لوگ آپ سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دعا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مستثنی ہے۔ نمک سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، کوڑ، پیٹ کا درد، دانت کا درد وغیرہ۔ بد ہضمی کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ نے فرمایا، جس دسترخواں پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ ہاضمہ کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بد ہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہاضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ دانت کی تکلیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حبل آس کی اور خوشبو والی لکڑی سے خلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جزام لاحق ہو جائے۔ خلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑی ہے جو تلخ ہوتی ہے۔
کم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بد ہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو؟ بدن کی کمزوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا کہ گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر سے علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو۔ انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے اور سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطف اور زود ہضم ہے۔ زیتون سے علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور سے علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کھایا کرو کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو سے علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ سرید سے علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید ہے۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار سے علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرح بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور سے علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فروہ کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر سے علاج۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متضر کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ متضر چقندر کھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ جب آپ کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری ناطاقتی کو بھی یہ دور کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے، رشا کے لیے مفید ہے اور بلغم اکھاڑتا ہے۔ دودھ سے علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد سے علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے اور حکمہ نے شفا کے لیے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اٹھ کر کھڑا ہو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی سو نہ جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔
تل سے علاج۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشق منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اس طرح وہ شخص 2-3 بار آیا گیا۔ آخر کار آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ اخروٹ اور پنیر کے خواص۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے اور اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مسحرت ہو جاتی ہیں۔ سونڈ کے خواص۔ زوم کے بادشاہ نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونڈ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ حکمت یہ تھی کہ سونڈ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریا کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ چوٹ لگنے سے خون بہنے کا علاج۔ جنگ احد میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی تھیں، جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پڑھ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی جاتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ عرق النساء کا درد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے، اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصہ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ سنا کے فوائد۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ سنا ہوتی۔ سنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دست آور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاط کے لیے مفید ہے۔ دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے۔ جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کا درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ کلونجی سے علاج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ کلونجی نفع اور ریا کو تحلیل کرتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پھوڑے پھنسی کو فائدہ کرتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر کھٹمل غائب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے فوائد۔ حدیث نبوی میں ہے، اے لوگو، لہسن کھایا کرو، اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت ہی فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ مہندی سے علاج۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ عتبہ نے لکھا ہے کہ مہندی رگوں کے منہ کو کھول دیتی ہے، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے درد میں اس کا لیپ کیا ہے۔ مہندی سنگ مثانہ و گردہ کے لیے مفید ہے۔ اگر آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے اور اگر منہ میں زخم ہو جائے تو اس کی کلیاں کرنا بہت مفید ہے۔ دل کا درد۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تم کو چاہیے کہ حارث بن کلہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے اور ان کو گٹلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھ کو کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس بات پر تمام حکماء عاجز ہیں، کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی 7 کھجوریں نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم بیمار ہوں تو کیا ہم علاج نہ کروائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، علاج کرواؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم ناظرین، علاج کے وقت اسلامی نقطۂ نظر پر عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال اور عبادت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔